آج جب میں تقریر سن رہا تھا اعظم نذیر تارڑ صاحب کی، یقین کریں جو انہوں نے یعنی جس طرح محبت اور اسلام اور دین سے محبت کی باتیں کی، میری تو آنکھیں ڈبڈبا گئیں. مگر یہ فرمائیے کہ یہ جو بل آیا ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ یہ دوبارہ سے وہ اختیارات جو لیے گئے جناب پچھلے چیف جسٹس صاحب سے، عمر عطا بندیال صاحب سے، اب وہ واپس دے دیے جائیں گے قبلہ قاضی فائز صاحب کو؟ یہ کیا ہے؟ ابھی اس بل کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چل رہا جناب بھٹی صاحب. ابھی تک تو انہوں نے رکھا ہوا تو وہی ہے کہ خفیہ جیسے جوڈیشل پیکج لانا چاہ رہے تھے، جیسے یعنی ان کو چھوڑیں. یہ اگر ان کی تقریریں مسلسل ان کے بڑے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور نیچے تقریریں 5-6 اکٹھی سن لیں تو بندے کو پت نکل آتی ہے. یہ اس طرح کی اور بے ربط بے معنی، سویرے اٹھتے ہیں زہر پھینکتے ہیں پورے ملک میں. ایک ہی کام ہے، عمران خان تحریک انصاف کس طرح فکس کرنا ہے. کوئی ان کا جوڈیشل پیکج آپ نے کر لیا، ان کا ہو گیا. ان کا یہ جو باقی پابندی لگانا چاہتے تھے لگا لی. ان کی بغاوت والا آرٹیکل 6 لگانا چاہتے تھے لگا لیا. یہ ان کا نیا آرڈیننس لایا تھا، وہ خود پھنسے ہوئے ہیں. کہتے ہیں 40 دن کا ریمانڈ ہم نے کر دیا کہ ہمیں نہ بھگتنا پڑے، اس پہ کنفیوز ہیں. جی میاں صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ میاں صاحب آپ پوچھ بھی سکتے ہیں سوال. السلام علیکم بھٹی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج بانی پی ٹی آئی نے جیل کے اندر بڑی گفتگو کی ہے. انہوں نے بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو بات چیت اگر ہوتی ہے تو گرنٹر کون ہوگا؟ کیا یہ ایسی کوئی بات چیت چلی ہے جو کہ آج بانی پی ٹی آئی نے یہاں تک کہہ دیا کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے؟ وہ تو اس وقت یہ باتیں ہوتی ہیں جب بات چیت چل رہی ہو یا شروع ہو چکی ہو تو پھر نمائندے مقرر ہوتے ہیں. تو اگر چلی ہے تو گرنٹر کون ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات آگے بڑھے گی؟ دیکھیے عمران خان صاحب بھی اپنی سیاسی زندگی کے بڑے دلچسپ مرحلے میں ہیں. عمران خان صاحب نے انڈاؤٹیبلی انتھک آدمی ہے، نڈر آدمی ہے، اور جس طرح انہوں نے سیاستدان اور جس طرح انہوں نے جیل کاٹی یا جس طرح کھڑے ہوئے ہیں وہ کوئی شک نہیں. لیکن بہت ساری چیزوں پہ مکس کر جاتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ اقتدار کی جنگ ہے، اور ہم حق و باطل، خیر اور شر، یہ تو خیر تقریریں ہیں. یعنی عمران خان، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ کوئی عمران خان پہلے نہیں ہے کہ جو ہمیں پینٹ کیا جاتا ہے کہ عمران خان واحد شخص ہیں جو فوج سے یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، باقی تو سارے بھلے مانس سیاستدان ہیں. آپ یہ پی ڈی ایم جب عمران خان وزیر اعظم تھے آپ نے دیکھا مولانا صاحب نے کس سے دعائے خیر کی تھی دھرنا کال آف کرنے کی؟ جنفیض حمید صاحب سے. اور اس وقت کہا تھا کہ عمران خان کی چھٹی کرا کے نئے الیکشن ہو جائیں گے. زرداری صاحب ہمیں کیا بتاتے تھے کہ فارمولہ بنانے والے مجھ سے پوچھتے ہیں فارمولہ بنائیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ نہیں پہلے اس کی چھٹی کراؤ. مطلب وہ بھی رابطے میں تھے. بلاول بھٹو صاحب کی کئی خفیہ ملاقاتیں ہیں. مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر خاموش ہو جاتا تھا اور کہتی تھی کہ مزاحمت کریں گے تو پھر مفاہمت کی طرف ہوں گے. شہباز شریف صاحب کو اور کام سونپا ہوا تھا، مریم نواز صاحبہ کو اور کام. اور اب مسلم لیگ خود بتاتی ہے کہ نواز شریف سے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے گئے. اپریل 2019 میں ہمارے رابطے ہو گئے تھے اور ہم پہلے پنجاب لینا تھا، پھر مرکز، وہ کرونا آ گیا، کووڈ آ گیا، عمران خان کی بچت ہو گئی. واپسی گارنٹیوں بھری، رسک فری، سارے ایسے ہی کرتے ہیں. جب ہم ان کو کہتے تھے نا اس وقت عمران خان سے بات کریں، کہتے یہ تو کٹ پتلی ہے، یہ تو سلیکٹڈ، اس سے کیا بات کریں. اور آج عمران خان صاحب وہی کر رہے ہیں. پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اور آج وہ کہتے ہیں نہیں غیر سیاسی ہوتا ہے نیوٹرل. کل نیوٹرل برا تھا، آج اچھا ہے، کیونکہ کل اس لیے برا تھا کہ اپنے فائدے کے لیے نہیں تھا. آج اس لیے برا ہے کیونکہ اپنے فائدے میں اچھا ہے، اپنے فائدے میں ہے. پھر آرمی چیف باپ بھی ہوتا تھا، اور پھر آرمی چیف پر تنقید پوری فوج پر تنقید ہوتی تھی. آج وہ کہتے ہیں نہیں ہم چند شخصیات پر تنقید کر رہے ہیں، پوری فوج پہ نہیں کر رہے. اور پھر یعنی امریکہ سازشی ہے، پھر ہم نہیں اور ہماری فوج بچائے گی نہیں. تو یہ پھر میں نہیں چھوڑوں گا، قبر تک پیچھا کروں گا. اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ نمائندہ مقرر کریں اور بات چیت کریں. بات چیت ضروری ہے، اور بات چیت کے بغیر یہ نفرت اور تقسیم ختم نہیں ہوگی. یہ ملک نہیں چلے گا، ملک آگے نہیں بڑھے گا. اگر کسی کو کوئی وہم ہے کہ یہ جو ہمارے حکومت ہے یہ اس ملک کو لے کر ترقی اور خوشحالی اور دودھ اور شہد کی طرف نکل جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. 8 فروری 2024 کے لوگوں نے عمران خان کو چنا تھا، اور دوسری بات ہے مقبول ہے وہ اس وقت اس کی ہے. تو بات چیت تو ضروری ہے اور سارے سٹیک ہولڈرز کی ضروری ہے.
لیکن عمران خان صاحب کو کچھ اب کرنا پڑے گا کہ یا تو اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور سارا کچھ آپ ماضی بلا کر کرنا چاہتے ہیں تو پھر بسم اللہ کریں, کوئی تھوڑا سا 2-4 قدم آگے پڑھیں, 2-4 چیزوں کو پیچھے ہٹیں اور پھر اس پر مستقل رہیں. لیکن چونکہ وہ اڈیالہ جیل کیا وہ میں ہیں, 2-4 قدم جو آگے بڑھنا ہے, کیا 9 مئی کی مذمت کریں گے, کیا کریں گے؟ کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی دیکھیے, ایک طرف ہے 9 مئی ہے, میر جعفر میر صادق سے لے کر 9 مئی تک یہ حل ہونا ضروری ہے, اس کی تلخی ختم ہونا ضروری ہے, اس تقسیم کو ختم ہونا ضروری ہے. دوسری طرف مقدمے ہیں, سزائیں ہیں جن میں 90% غلط ہیں, من گھڑت ہیں, جھوٹے ہیں, اور دوسری طرف مینڈیٹ چوری ہے, دوسری طرف وہ اس کا بھی حل نکالنا ہوگا. تو یہ سارا حل تبھی نکلے گا جب ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کے اس ملک کے لیے کوئی سوچے گا. تو ہونا تو ہے, لیکن اب یہ ہے کہ اللہ بہتر کرے, بڑا دلچسپ ٹائم آ رہا ہے اگلا, جو دسمبر, جنوری, فروری. حامد اپنا بھٹی صاحب, ابھی حامد خان صاحب کو ہم نے دیکھا ایک پروگرام میں, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بنے ہوئے ہیں ٹریبیونلز, اور اب وہ ظاہر ہے کہ لاہور کی محترمہ چیف جسٹس صاحبہ نے ان کو رکھا ہے انٹیکٹ, تو لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو فارم 45 جو ہے وہ ذرا ننگا ہو کے سامنے آئے گا؟ نہیں لگتا بھائی جان. اس کی وجہ یہ کہ اگر تو یہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیمی آرڈیننس آیا ہے, جو اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر لگتا ہے, اگر یہ ختم نہیں ہوگا تو پھر نہیں لگتا, کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات آ جائیں گے سماعت ملتوی کرنے کے, سماعت ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے. تو بہت ساری ifs اینڈ بٹس ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ پہ تاریخ کتنا, اب دیکھیں کتنا ٹائم ہو گیا اور کتنے مقررہ وقت میں ہونا چاہیے تھا. تو کچھ لوگوں کو تو ہو سکتا ہے ریلیف ملے, حالانکہ تحریک انصاف بڑی ہوپ فل ہے. ان کا خیال ہے کہ دسمبر میں سپریم کورٹ یعنی اکتوبر میں یا آگے جا کے فائز عیسیٰ قاضی صاحب جائیں گے تو ہمارے پاس 2 آپشن ہیں ان کا جو اسٹریٹجی, ایک کہ یہ جو دھاندلی والی, اور دوسرا اگر دھاندلی پہ ہم نہ ہو سکا تو نئے الیکشن. تو ان کو تو بڑی ہوپ ہے کہ اگلے سال الیکشن کا سال ہے. اچھا بٹی صاحب میرا سوال یہی ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ نئے الیکشنز, اور ان کو امید ہے, کیوں امید ہے تحریک انصاف کو کہ نئے الیکشن ہوں گے؟ یہ امید کس نے دلائی ہے ان کو بھائی جان کے جی یہ اس 24 کروڑ لوگوں نے ان کو امید دلائی ہوئی ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا. ایک تو پہلے یہ, دوسرا انڈاؤٹیبلی اگر اس الیکشن کا کوئی دنیا کی کوئی عدالت بھی آڈٹ کر لے, کوئی دنیا کی عدالت جہاں سب سے برا نظام انصاف ہے, اس کا بھی آڈٹ ہو جائے تو یہ حکومت یہ کھڑی نہیں رہ سکتی. یعنی اگر یہ مخصوص نشستیں ملیں 115 سیٹیں تو ابھی ہو جاتی ہیں ان کی, تو اگر ایک جو 80-90 کے قریب ہے جن میں 40-50 جینون طریقے سے ہمیں پتا ہے کہ جو 45-47 کا جھگڑا ہے تو وہ آ جائیں تو پھر ایک یہ. دوسرا یہ ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ عدلیہ جو ہے اب کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی, نظریہ ضرورت نہیں کرے گی, وہ ایک امید ان کو ہے. تیسرا ان کو امید ہے اس حکومت کی ناکامی کی. چوتھا جو حکومت کے اندر اختلافات ہیں وہ ہے. پانچواں ان کو امید ہے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات ہیں. اور چھٹی ایک امید جو ہے وہ نہ میں آپ بیان کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے. اچھا, ایک آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خود ہی اپنے زور سے شاید گر جائیں. بہت شکریہ ارشاد صاحب, جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں شاہد صاحب. مگر جاتے جاتے ہم نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ 1-2 کا 1-2 ہو سکتا ہے, 1-2 کا 4 کریں گے تو گاندھی پڑے گا, تو یہی ہوا. چلیں اس کو کلین کر لیں.